آپ جانتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو گئی اور اس کے مخالفین 232 ممبران پارلیمنٹ تھے اور جبکہ 288 نے اس کے حق میں ووٹ دے دیا۔ ایک سمال مارجن تھا اور لیکن بنیادی طور پہ اس بل کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ اور ان کی وقف شدہ پراپرٹیز املاک جو ہے وقف کے زمرے میں آتے ہیں ان پہ قابض ہونا، اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ یہ بنیادی طور پر مسجد اور مندر کے مسائل اس میں پیدا ہوں گے، اور جو کہ یہ بل بنیادی طور پہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے اگینسٹ 14 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، جس میں ایکویلٹی کا اختیار دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس بل کے ذریعے سے ڈیفیم اینڈ ڈیوائڈ مائنارٹیز ایک ان کا ہدف ہے، اور ڈائلیوٹ دا کانسٹیٹیوشن جس کو کیا گیا۔ It is an attack on the basic structure of constitution. It is attempt of polarizing and dividing country on basis of religion. اب چونکہ ایک کلیکٹر جو ہے اس میں خاص بات یہ ہے جو قابض ہوں گے وہ مالکانہ حقوق کا دعویٰ کریں گے، اور جو خطرناک بات ہے، اور یہ پولیٹیکل اپیزمنٹ کی اس میں بات چلی ہے کہ جو آتی ہے جس کے ذریعے سے ایک طبقے کو خوش کرنا اور ایک طبقے کی ناراضگی مول لینا، یہ ان کا مدعا اور مقصد ہے۔ بہرحال چونکہ ہم لوگ اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ والے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس فیصلے کا اطلاق ہم کریں گے یہاں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر میں نے اس سلسلے میں جو دوسرے علماء کرام ہیں جن میں میروائس مولوی عمر فاروق، اس سے بھی بات ہو گئی، آغا صاحب بڑگام سے بات ہو گئی، غلام رسول حامی صاحب سے بات ہو گئی، اور میروائس صاحب نے بھی باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ بات کی ہے، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل کا ہم کریں گے، اعلان کریں گے، اور 7 کے بعد ہی یہ فیصلہ میں کروں گا کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے اس میں ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جنگ جو چھیڑی جا چکی ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کے دور رس نتائج ہوں گے، اگرچہ اس کے نتائج فی الوقت بہت کم دکھائی دیں گے، لیکن اس کے مضر اثرات سے دوسرے فرقے کے لوگ بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہذا یہ بل بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، لہذا ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے، باضابطہ طور پہ ہم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور انصاف کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انصاف ہمیں ملنا چاہیے۔ اور جو کارروائی بی جے پی کر رہے ہیں، جس طریقے کی جنگ انہوں نے چھیڑ دی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ہے جو رہ رہی ہے، جنہیں جینے کا حق ہے۔ اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے تحریک آزادی میں حصہ لے لیا وہ ہندوؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے دی، انہوں نے آپٹ نہیں کیا، وہ دوسرے جگہ جا سکتے تھے، پاکستان جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہندوستان میں ہی رہنا پسند کیا، اور 78 سالوں کے دوران کیا ان کی جو انسان دوستی اور ہندوستان دوستی کا یہی ایک صلہ ان کو مل رہا ہے، یہ افسوسناک ہے۔ اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی والے آر ایس ایس کی پالیسیوں پہ گامزن ہو کر مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزنز کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت یہ ایک چنوتی ہے ہمارے لیے، اور اس چنوتی کا ہم مقابلہ
کریں گے قانونی اعتبار سے بھی، اور جو بھی ممکنات ہوں گے وہ ان ممکنات کو بروئے کار لایا جائے گا۔ آپ کو کوئی سوال کہنا ہے تو کہہ آپ نے دیجیے۔ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کو اپروچ کریں گے، جی، کوئی پرٹیکولر ڈیٹ یا پھر وہ کس طرح سے، کیا آپ کریں گے یا جو آپ کی جو جوائنٹ کمیٹی ہوگی علماء؟ نہیں، ہم سب لوگ مشترکہ طور پہ اس سلسلے میں سول سوسائٹیز اور وکلاء کو بھی مشاورت میں لیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن سپریم کورٹ جانا یقینی ہے۔